السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا دنیا کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ محترم ناظرین، جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام اور آپ کی شریعت وہ تمام حقوق تمام مخلوقات کو عطا کرتی ہے، جس کی روشنی میں، جس کی رہبری میں ہم ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ دنیا کے سامنے دے سکتے ہیں۔ ایسا معاشرہ جس میں تمام کے حقوق کی مکمل پاس و لحاظ کیا گیا ہے اور تمام لوگوں کو ان کے حقوق عطا کیے گئے ہوں، وہ صرف اسلام ہی ہے جس کی دامن رحمت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ تمام احکامات دیے ہیں جس سے ہر ایک کو اپنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اس کو معلوم ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہیے کہ بعض لوگوں نے مرد اور عورت کے درمیان میں اسلام نے جو فطری طور پر عورت کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ ذمہ داریاں اس پر نہ ڈال کر مرد کو اس سلسلے میں حاکم بنایا ہے اور مرد کے اوپر وہ ذمہ داریاں ڈالی ہے، تو اس کو لے کر نشانہ بناتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ اسلام کے اندر برابری نہیں ہے، مساوات نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر مرد اور عورت میں برابری اور مساوات ہے۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے کہیں پر بھی مساوات اور برابری کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اسلام نے عدل کا حکم دیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب ہمیں سالن بنانا ہوتا ہے یا بریانی بنانی ہوتی ہے تو ہم چاول لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے مسالے ڈالتے ہیں، نمک بھی ڈالا جاتا ہے۔ مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا چاول ڈالا گیا ہے اتنا ہی گوشت ڈالا جائے، اور جتنا گوشت ڈالا گیا ہے اتنے ہی مسالے ڈالے جائیں، اتنا ہی نمک ڈالا جائے۔ اب آپ بتلائیے کہ اگر اس میں مساوات کا لحاظ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جتنا چاول لیا گیا ہے، جتنا گوشت لیا گیا ہے اتنے ہی مسالے اس کے اندر ملائیں گے، اتنا ہی نمک اس کے اندر ملائیں گے، تو کیا ہم اس بریانی کو، اس سالن کو چکھ پائیں گے؟ کھانا تو دور کی بات ہے، اس کو چکھنا بھی کوئی انسان پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر برابری کا تو لحاظ کیا گیا ہے لیکن عدل کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے۔ عدل کے معنی ہی وہ ہوتے ہیں کہ جو مستحق ہے، جتنے کا مستحق ہے اس کو وہ حق دینا، یعنی جس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اگر دے دیں گے تو اس کا نام ہے عدل۔ اسلام نے عدل کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 91 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ رب العزت تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم کوئی بھی فیصلہ لوگوں کے درمیان کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اس لیے اسلام نے عدل کا حکم دیا ہے، مساوات کا حکم نہیں دیا ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے بحیثیت انسان مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے بلکہ اس کے اندر برابری رکھی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے،
حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے پوری انسانیت کا وجود ہوا ہے، جس میں مرد اور عورت کے درمیان تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ لیکن جہاں فطری طور پر عورت کمزور پیدا ہوئی ہے تو وہاں پر اس کے حقوق کی رعایت بھی کی گئی ہے۔ لہذا اسلام کے بہت سے احکامات وہ ہیں جس میں مرد اور عورت کو ان احکامات پر یکساں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے وضو ہے، غسل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے، جس میں اللہ رب العزت نے دونوں کو برابر حکم دیا ہے۔ اس میں کوئی امتیاز اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ لیکن جہاں جہاد کی ضرورت پڑتی ہے یا کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر اس صنف نازک کے حقوق کا پاس و لحاظ کر کے اس کے اوپر نہ تو جہاد کو فرض کیا ہے اور نہ کمانے کی ذمہ داری اس کے اوپر رکھی ہے، بلکہ یہ تمام حقوق اللہ رب العزت نے مردوں کے سپرد کیا ہے اور مرد ہی ان حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ جہاد اگر فرض ہوتا ہے تو مرد اس کے لیے نکلنے کا مرد کو حکم دیا گیا ہے، اسی طریقے سے کمانے کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے مرد کے اوپر ڈالی ہے۔ اس لیے اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان میں مساوات نہیں رکھا ہے بلکہ عدل رکھا ہے، اور عدل یہی اسلام کا بہت اچھا نظام ہے، جس کی وجہ سے جس کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق بتلائے جاتے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے نظام کے اندر ہم سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اسلام کے اس عادلانہ نظام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔